محمد وقار 17 سیالکوٹ، مفتی صاحب اگر کوئی میت والے گھر سے کھانا کھائیں تو کیسا ہے، اور اگر کھانا میت کے کسی دوست یا رشتہ دار نے پکایا ہو تو اس کھانے کو کھانا کیسا ہے، تفصیل بتائیں۔ دیکھیں، میت کا گھر اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ ان کے گھر جا کے کھانا کھائیں، میت کے گھر والوں کو کھلانا چاہیے۔ ہمارے یہاں عجیب رسم ہے، ایک طرف اس کے والد کی، بیوی کی، شوہر کی، بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، دوسری طرف جناب وہ دیگوں کے آرڈر دے رہا ہے، بھئی 4 دیگیں لے آؤ، قورمے کی دیگ لے آؤ، بریانی کی دیگ لے آؤ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کون سا مطلب ہم کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں؟ اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑوسیوں کو، اوروں کو حکم دیا کہ ان کے گھر والوں کو کھانا لا کے کھلاؤ۔ تو بھائی وہ پہلے غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ادھر جا کے جناب ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، 3 دن بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ صبح بھی کھلاؤ، شام میں بھی کھلاؤ، دن میں بھی کھلاؤ، پانی پلاؤ، کبھی شربت پلاؤ، شام ہو رہی ہے تو چائے پلاؤ ان کو۔ وہ میت سے بڑی مصیبت اس کے لیے ہو جاتی ہے، بھئی ان کو کہاں سے سنبھالوں۔ آج کل میت نبٹتے جو ہے نا، لوگوں کے 4 5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، قرض لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو تو نہیں کہہ سکتے بھائی آپ جان چھوڑیں جائیں یہاں سے، یار اللہ کا نام مانیں، وہ تو آپ کو یہی کہے گا بھائی بیٹھ کے کھا لو۔ تو انسان میں خود اتنی شرم ہونی چاہیے نا، خود اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ بھائی وہ پہلے مصیبت میں ہیں، آپ اس کے پاس جناب آ کے آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے اور بریانی کھا کے ہی پھوڑ کے ہی جائیں گے یہاں سے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس کلچر کو ختم کریں۔ وہ کوئی بھی کسی نے بھی پکایا آپ کہیں بھائی میں نے نہیں کھانا، میں کھانا کھانے نہیں آیا، میں آپ کے ساتھ اظہار تعزیت، اظہار افسوس، کوشش یہ کریں ان کے لیے کھانا لے کر جائیں کہ بھئی ہم آپ کے لیے کھانا لے کر آئیں، آپ لوگ کھانا کھائیں، باقی اور لوگوں کو کھلانا آپ کے ذمہ نہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، جیسے آپ کسی کا انتقال کراچی میں ہوا ہے اور کوئی پشاور سے آ رہا ہے یہاں تعزیت کے لیے، یا کراچی سے پشاور جا رہا ہے، اب ظاہر ہے وہ تو ان کا مہمان ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جو آس پاس کے دوست احباب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ انتظام کر دیں اور جو مہمان آئے ہیں ان کو کھانا کھلا دیں۔ باقی اگر آپ کھائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی کھانا حرام نہیں ہے، لیکن یہ عمل خود یعنی ایک عجیب سا عمل ہے کہ ایک آدمی مصیبت میں، مثال کے طور پر کسی کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، بائک سائڈ پہ لگاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ، کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ بھی دیگ آئے گی، میں کھانا کھا کے بریانی کھا کے جاؤں گا۔ تو لوگ بولیں گے نا یار اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے سڑک پہ، تجھے بریانی کی پڑی بھی۔ تو ادھر لوگوں کے گھر میں مردہ پڑا ہوتا ہے، ادھر جناب وہ 3 4 دیگوں کے آرڈر دے رہا ہوتا ہے، بریانی لے آؤ، قورمہ لے آؤ، میٹھا لے آؤ، فلاں لے آؤ۔ ظاہر ہے کہ ایکسیڈنٹ میں تو انسان بچ گیا ہے، زندہ ہے، اس میں تو بندہ مر گیا۔ تو ایکسیڈنٹ والا ہمیں برا لگتا ہے تو مردہ والا ہمیں برا کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ بس کلچر بن گیا تو اسی کلچر کو ہم فالو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر جمعرات کو مساجد میں رقم صدقہ کرنا اور مسجد کا مائک استعمال کرنا، اس کی پابندی کیسی ہے؟ پابندی اگر کرتے ہیں کہیں پہ اس طرح کا معمول بن گیا کہ جمعرات کو ہی صدقہ کرتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عام معمول بنائے بغیر آپ صدقہ کریں تو ٹھیک ہے۔ مسجد کا مائک استعمال کرنا کیا مطلب ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مسجد کا مائک کس مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، سود کھانے والے جو اپنے مال کا عشر زکوٰۃ نکالتے ہیں، شریعت کے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ سود سے بچنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بس سود سے بچنے کا ارادہ کرنا چاہیے ان کو، یہ تو ان کو پوچھنا چاہیے جن کا مسئلہ ہے نا۔ تو جو نہیں ارادہ کرتے ان سے ہماری گزارش ہے کہ سود پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو حرام کے لقمے سے بچائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ جسم جس کی حرام غذا سے پرورش کی گئی ہے وہ جہنم کے زیادہ مناسب ہے کہ جہنم میں ایسا جسم جلے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، نصیحت، ہمدردی، اخلاص، خیرخواہی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔